قرآن مجید کا ایک مختصر اور مکمل ایک جامع اور وسیع سورہ، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ، پورے قرآن کا مفہرس سورہ۔ اگر قرآن کے مندرجات، قرآن کے پیغامات کو ایک نگاہ اجلت سے دیکھا جائے کہ قرآن میں ہے کیا، تو سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت کرنا۔ ہمیں یہ سعادت نصیب رہی کہ شاید 4 سال سورہ مبارکہ الحم پہ غور کیا، اور اس اعتراف اور اقرار کے ساتھ کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، اور 2 سال سورہ مبارکہ توحید پر غور کیا، اور اس سال ارادہ ہے کہ ہم سورہ مبارکہ والعصر پر غور کریں۔ آغاز ہے سورہ مبارکہ والعصر کی تفسیر۔ یہ بھی ذہن عالی میں ہے کہ یہ مجالس یا زداری، یہ اجتماعات جہاں ان میں ایک خاص اعجازی جاذبیت ہے، وہاں ان کا حسن یہ بھی ہے کہ یہاں قرآن سے ہٹ کر بات نہیں ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں نظام ہدایت مرتب کر کے دیا ہے۔ قیامت تک حسین نے ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں مدرسے بنا دیے۔ یہ امام بارگاہیں حسینی مدرسے ہیں، اور امام حسین نے وہ جو نظریہ حسین کے اللہ نے دیا تھا کہ معاشرے میں 2 ہی نظریے پائے جاتے ہیں، صرف پاکستان 2 نظریوں پہ نہیں بنا ہے، بلکہ یہ پوری کائنات اللہ نے 2 نظریوں پر بنائی۔ ایک نظریے کو اللہ شجرہ طیبہ کہتا ہے، اور دوسرے نظریے کو اللہ شجرہ خبیثہ کہتا ہے۔ ایک نظریے کو اللہ آیات محکمات کہہ کر یاد کرتا ہے، اور دوسرے نظریے کو اللہ آیات متشابہات کہہ کر یاد کرتا ہے۔ اگر یہ طویل فہرست مرتب کر لی جائے تو اس کا مقطع بنے گا، ایک کو اللہ حسینیت کہتا ہے اور ایک کو اللہ یزیدیت کہتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اب قیامت تک مسلمانوں میں یہ نہ ڈھونڈا جائے کہ سنی کون ہے اور شیعہ کون ہے، بلکہ مسلمانوں میں دیکھا جائے کہ یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے۔ اس لیے کہ وہ جو فرق اور مذاہب اور مکاتب رائج ہیں وہ فقہی اعتبار سے ہیں۔ فقہ حنفیہ کیا کہتی ہے، اور فقہ مالکیہ کیا کہتی ہے، اور فقہ شافعیہ کیا کہتی ہے، اور فقہ جعفریہ کیا کہتی ہے، یہ فقہی اعتبار سے تقسیمات ہیں۔ اور جو بات ہم کر رہے ہیں وہ فقہی تقسیم نہیں ہے، بلکہ وہ نظریاتی تقسیم ہے۔ لہذا جگر تھام کے سنیے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بظاہر کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو خاطر حضرات پر کوئی بال نہ آ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ نظام ہدایت ہے، اور اس نظام ہدایت کو ہم کبھی امام بارگاہ، کبھی مجلس، کبھی جلوس، کبھی عزاداری، اور مختلف علاقوں میں اس کی تعبیرات مختلف ہیں، مختلف خاندانوں میں اور تہذیبوں میں اس کی عبارتیں مختلف ہیں، مگر مجموعی طور پر ایک ہی بات ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایام عزا کی آمد پر دونوں ہی متحرک ہیں۔ وہ بھی متحرک ہیں جو حسین کا دم بھرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی متحرک ہیں کہ جن سے کوئی تعلق یزید کا بنتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کسی کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، میں حسینیوں سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ذکر کے پیچھے جو طاقت ہے وہ اللہ کی ہے۔ آج کی اس مجلس میں مجھے کچھ دیر اسی موضوع پر رکنا ہے
لیکن تمہیدی مجلس ہے اور ابتدائی بیان ہے، اور اپنے مضمون کا بھی مختصر سا ایک تعارف کروانے کی کوشش کروں کہ سورہ مبارکہ والعصر بظاہر تو اس ایک سورہ کے اوپر 1 گھنٹے میں بھی مختصراً گفتگو ہو سکتی ہے، مگر قرآن ہے، اور کل کی ہم نے چاند رات کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ قرآن کی ایک ایک آیت پر غور کرنا اللہ کے کلام کا حق ہے، جلدی سے گزر جانا، سرسری نگاہوں سے دیکھنا اور اسے اپنے وجود کا حصہ نہ بنانا، اپنی روح کا حصہ نہ بنانا، یہ حق نہیں ہے اس کلام کا۔ اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم نبی مکرم سے 10 آیتیں لیتے تھے، اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے مزید 10 آیتیں نہیں لیتے، لہٰذا اس 10 آیتوں کے لینے کے عمل میں بعض اصحاب تو ایسی بھی رہے جنہوں نے زندگی بھر صرف 10 آیتوں پر ہی عمل کیا۔ خاص طور پر ایک حسین روایت میں نے دیکھی کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو ایک محترم صحابی نے پوچھا کہ یا علی، آپ ابو ذر کا احترام معمول سے ہٹ کر کرتے ہیں؟ تو فرمایا ابو ذر 10 آیتوں کے فقیہ ہیں، اگر قرآن کی 10 آیتوں کا کوئی فقیہ ہو جائے تو وہ ابو ذر غفاری بنتا ہے، اور جو مجسم قرآن ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہم تو اس صف میں ہیں جس میں اصحاب اور چاہنے والوں کا عنوان ہے، اور ہمیں آیات پر غور کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ سورہ کیونکہ جامع سورہ ہے، اور اس کے تعارف میں یہ بھی کہوں کہ اگر ہم ڈھونڈیں پورے قرآن میں کہ اللہ نے کن کن عناوین پر آیات نازل کی ہیں، تو وہ وہ عناوین ہیں جو سورہ مبارکہ والعصر میں بیان ہے۔ مثلا اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ جیسے ہر کتاب کا عنوان ہوتا ہے تو قرآن بھی تو کتاب ہے، والذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے اپنے حبیب کے قلب پر کتاب کو اتارا ہے، تو یہ کتاب ہے، تو کتاب کا تو کوئی عنوان ہوتا ہے، مضمون ہوتا ہے، کسی مضمون پہ لکھی گئی کتاب ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کتاب ہے تو کس مضمون پہ اللہ نے اس کو لکھا ہے؟ لکھنے والا اللہ ہے، اس کا کمپوزر اللہ ہے، اس کا مؤلف اللہ ہے، یہ لکھا ہوا اللہ کا ہے، اس نے کتاب نازل کی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم کیونکہ مادی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور مادے کے اندر رہتے ہیں اور خود مادی ہیں، تو ہمیں جب تک کاغذ پر نظر نہ آئے ہم کتاب مانتے نہیں ہیں، ورنہ کتاب کاغذ پر اترنے والی اور ہے اور قلب مصطفیٰ پہ اترنے والی اور ہے۔ جو کتاب قلب مصطفیٰ پر اتری ہے اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو قلب مصطفیٰ میں رہتا ہو۔ لہذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے ابا نے پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ دقت چاہوں گا اس بات پر۔ انہوں نے کہا حضور بابا کتاب قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن پڑھ رہے تھے، پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا اسے تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا، کا حکم ہے کہ اسے پڑھا جائے اور اس میں تدبر کیا جائے۔ کہا نہیں، یہ قلب مصطفیٰ پہ اتری ہے، قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ گے تو تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور حسین جملہ کہوں کہ قلب مصطفیٰ میں جگہ جب بنے گی جب قلب مصطفیٰ فاطمہ کو راضی کیا جائے گا۔ تو قرآن، ہم کیونکہ مادی دنیا کے لوگ ہیں، ہم تو مادیت کو دیکھتے ہیں اور ہماری نگاہیں تو اس دیوار کے اس پار نہیں جاتی، مثلا اس حجاب کے اس پار نہیں جاتی، لہٰذا ہم مادیت کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں اور صفوں کو اور کاغذ کو دیکھ کر۔ ایک جملہ ایک بزرگ سے میں نے لیا، وہ آپ کو دے دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ جب اپنا علم کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور جب پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے مصطفیٰ نام دیتا ہے۔ یہ مکمل وجود سرکار دو جہاں علم الہی کا مرقع اور مسجع ہے۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کا علم کیا ہے تو کبھی آنکھوں سے جھلکے گا سرکار کی، کبھی زبان مبارک سے نکلے گا اللہ کا علم نبی مکرم کی، اور کبھی اللہ کا علم نبی کے کانوں سے سنائی دے گا، اذن اللہ جسے قرار دیا ہو۔ تو یہ اس میں کتاب ہے تو کس عنوان سے لکھی گئی ہے؟ قرآن کا عنوان انسان ہے، یہ قرآن انسان کے عنوان پر لکھی گئی کتاب، اس کا مکمل مضمون انسان ہے۔ اور کوئی شخص مثلا ماہر قانون اگر ساری زندگی اس نے قانون سے اس کا سروکار رہا ہو اور وہ اپنی زندگی کے اختتام پر قانون سے متعلق کوئی کتاب لکھ جائے تو حق ہے کہ وہ کتاب لکھے۔ ساری زندگی جس نے مثال کے طور پر معاشیات پڑھائی ہو اور وہ جاتے وقت ایک علم معاشیات پر کتاب لکھ جائے تو اس کا حق ہے کہ وہ یہ کام کرے، اور اس کے قلم میں اتنا
ہی دم ہوگا جتنا اس کی ریاضت ہوگی۔ اللہ نے انسان کے موضوع پر کتاب اس لیے لکھی ہے کہ اس نے بنایا تو بہت کچھ، بلکہ کہہ دوں کہ سب کچھ بنایا، مگر کسی کے بنانے پر بھی اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی۔ صرف انسان ہے جسے بنا کے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو تجھے، تو نے بہترین مخلوق بنا دی اور سب سے اچھا خالق ہو گیا۔ تو سب سے اچھی مخلوق اگر اللہ نے بنائی ہے تو وہ انسان بنائی ہے، جسے بنانے کے بعد خود اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے۔ اور یہ بظاہر 6 فٹ کا انسان ہے، مگر اس کے اندر کائنات کو سمو دیا ہے۔ تمہیں ہواؤں کا نظام دیکھنا ہے تو اس میں نظام تنفس کو دیکھ لو، اگر تمہیں فصلوں کا نظام دیکھنا ہے تو اس میں بالوں کے اگنے کو وجب وجب پر مختلف دیکھ لو، اگر تمہیں چاند ستاروں اور سورج کا نظام دیکھنا ہے تو آنکھوں کی روشنی دیکھ لو، اگر اس میں پہاڑوں سے دنیا اور زمین کیسے سنبھالی جاتی ہے تو اس میں ہڈیوں کے نظام کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر! اللہ نے کون سی چیز ہے جو کائنات میں ہو اور انسان میں نہ رکھی ہو؟ اور انسان میں سارا زور اور سارا کائنات کا دم رکھنے کے بعد کہا کہ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس کا مقصد حیات بھی بیان کر دیا۔ لہذا بات ہو تو اس موضوع پر ہو کہ انسانیت کیا ہے اور انسان کے حقوق کیا ہیں اور انسان کیا ہے، اور شاید سب سے زیادہ مشکل مضمون بھی یہی ہے کہ انسان کو انسان پہچانے، اس لیے کہ انسان کو انسان نہیں پہچان رہا جب وہ اپنے آپ کو ہی نہ پہچانتا۔ یعنی میں آپ پر تبصرہ کروں اور اپنے آپ کو نہ جانتا ہوں تو یہ جھوٹا تبصرہ ہے۔ جی اس موضوع پر بات ہو، یہ قرآن کا سورہ اس موضوع کو بیان کر رہا ہے۔ پھر اس انسان کے نقصان اور فائدے کے اوپر خاص توجہ ہے، جیسے عارضی، وقتی، فرضی، صلبی والدین اپنی اولاد کے لیے پریشان رہتے ہیں اور ان کے نفع و نقصان پر ہی زیادہ توجہ رکھتے ہیں، تو وہ جو رب مطلق بھی ہے اور رب نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے خالق، وہ خالق بھی ہے اور رب بھی ہے۔ جی اس نے بنا کر ہمیں چھوڑ نہیں دیا، جی اس نے بنانے کے بعد ہم پر مکمل توجہ کی ہے، یعنی اتنی توجہ کی ہے کہ ہماری پرورش، ہماری تربیت کا اس نے انتظام پہلے کیا ہے اور ہمیں دنیا میں بعد میں بھیجا ہے۔ حضرت آدم کو پہلے خلق کیا ہے، سمجھانے والا پہلے آئے گا، کلاس بعد میں لگے گی، استاد پہلے بھیجے گا، سمجھنے والے بعد میں آئیں گے۔ اتنا اس نے ہماری تربیت کا خیال رکھا، لہذا نفع و نقصان کے بارے میں بھی وہی طے کر رہا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اب یہ خسران سے بچے گا کیسے؟ تو 4 نکاتی منصوبہ بھی اس نے دے دیا، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کو لے لو تو پھر تمہارا مطلب پورا ہو جائے گا، چاروں چیزوں کو لینا ہوگا تب جا کے تم نقصان سے بچ سکو گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے، جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر بعد والی 3 چیزیں اسے دکھائیں گی، بعد والے 3 نکات پہلے والے نقطے کو واضح کریں گے۔ اسی لیے یہ جملہ کہتا ہوا گزروں کو اللہ کو شناختی کارڈ کا مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو وہ مسلمان نہیں چاہیے جو زبان سے کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، نہیں، تمہارا ایک ایک عمل پکار کے بتائے کہ یہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، اس سے زیادہ بڑا مسلمان کوئی اور نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ صلوات ہدیہ کریں گے محمد و لہذا سب سے پہلا مرحلہ انسان کی ترقی، تعالی، عظمت، بلندی کے لیے، رفعتوں کے لیے، انسان کی انسانیت کے ثبوت کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ایمان کا ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جو ایمان نہ رکھتا ہو، کچھ لوگ ملیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے مگر اس نہ ماننے پر اتنے مضبوط ہیں کہ یہی ان کا ایمان بن گیا ہے۔ لہذا کوئی ایک بتائیے گا ڈھونڈ کر آپ کو ملے تو ہمیں بتائیے، وہ جو دہریے ہیں، وہ جو ملحد ہیں، وہ جو مادہ پرست ہیں، وہ جو کسی کو نہیں مانتے، وہ بھی اس نہ ماننے میں اتنے شدید ہیں کہ یہی ان کا ایمان ہے۔ لہذا ایمان انسان کی فطریات کا حصہ ہے، اس کی خلقت میں رکھا ہے۔ جیسے مجھے ہر کچھ دیر کے بعد پانی کی طلب ہوتی ہے، ہر کچھ دیر کے بعد مجھے بھوک لگتی ہے، ہر کچھ دیر کے بعد میرے بدن کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ مطالبات ہیں، میں چاہوں یا نہ چاہوں وہ مطالبہ اٹھے گا، وہ میرے بدن سے آواز ضرور اٹھے گی کہ جو اللہ نے میرے اندر وہ سسٹم میں اور وہ نظام میں ڈال دیا ہے۔
ایسے ہی انسان کی روح کے نظام میں اللہ نے ایمان کو ڈال دیا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جو ایمان کا طالب نہ ہو، یعنی کسی غیبی معاملات کو مانتا نہ ہو، کسی طاقت نامرئی کو نہ مانتا ہو، کسی غیر محسوس ہونے والی توانائی کو نہ مانتا ہو۔ کوئی ایسی جگہ اسے ضرور ماننا پڑتی ہے کہ یہاں کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، یہاں کوئی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ اور یہ سینکڑوں اور ہزاروں مثالیں ہیں، جب ہم اس مرحلے بیان پر تفصیل میں آئیں گے تو بات ہوگی۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، بات مسلمانوں کی نہیں کی اللہ نے، یہاں بات مسلمانوں کی نہیں ہوئی ہے۔ ان الانسان کہا ہے، ان الاسلام، ان المسلمان نہیں کہا ہے، ان المومن نہیں کہا ہے۔ انسان کے یہ 4 مطالبات ہیں اس کے وجود کے۔ سب سے پہلا ایمان، اس پر بات ہو کہ ایمان کے معاملات اور ایمان سے متعلق کیا گفتگو ہے۔ وعمل صالح، اچھا عمل، نیکی کا عمل۔ لہذا جب بات انسان کی ہو رہی ہے، ایمان کی ہو رہی ہے، تو اب جیسا ایمان ہوگا، جیسے آئیڈیالوجی ہوگی، جیسا تصور کائنات ہوگا، جیسی اینک لگا کے دنیا کو دیکھے گا۔ اب وہ کیا اینک لگا کے اس کائنات کو دیکھ رہا ہے؟ اگر اینک اس کے ہاں للہی ہے، صبغت اللہی ہے، الہی ہے، خدائی ہے، تو نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، عبادات بھی انجام دے گا، اللہ کی بندگی بھی کرے گا۔ اور اگر اس نے اینک کوئی اور لگائی بھی ہے تو بس اسی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو ایمان کے بعد عمل صالح، لہٰذا عمل صالح میں شاید مسلمانوں سے آگے اور بھی ہمیں نظر آئے، مسلمان نہیں ہیں مگر عمل صالح کو انجام دے رہے ہیں۔ تو عمل صالح سے مراد عبادات توقیتیہ اور عبادات توقیفیہ نہیں ہے، جو وقف شدہ عبادتیں ہیں، جو وقت میں منحصر عبادتیں ہیں، توقیتی وقتی عبادتیں ہیں۔ ابھی نماز ظہر واجب ہے شریعت میں، مگر میرے اوپر بھی واجب نہیں ہوئی۔ ہمارے اوپر نماز ظہر آج کی ابھی واجب نہیں ہوئی ہے، شریعت میں لکھ دیا گیا ہے کہ جب ایسا اتنا وقت ہو جائے تو پھر تمہیں نماز ظہر پڑھنی ہے۔ یہ توقیتی عبادت ہے۔ کچھ عبادات توقیفی ہیں، 8 چکر نہیں کر سکیں گے آپ خانہ کعبہ کے طواف کے، بھائی اللہ کے گھر کے ہی طواف چکر کاٹ رہے ہیں، 15 کر لیجئے، 9 کر لیجئے، 10 کر لیجئے، اگر ہم نے ایک بھی زیادہ کیا تو پچھلے بھی باطل۔ وقف میں توقیف میں وقف میں آپ اس مسجد کی تسبیح کو دوسری مسجد میں نہیں لے جا سکتے۔ فلاں مسجد میں اگر سجدگاہوں کو وقف کر دیا گیا ہو تو سجدگاہ ہے بھائی کسی اور مسجد میں لے جا کے رکھ دو، نہیں لے جا سکتے۔ ایسے ہی توقیفی عبادات ہیں، صفا و مروہ کے درمیان 7 ہی چکر کرنے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ بھائی جب سب سے مشکل نماز اللہ نے پڑھوانی تھی تو 4 رکعت پڑھوا لیتا۔ صبح کی نماز کی بات کر رہا ہوں، سب سے مشکل نماز، رات 4 بجے سوئے ہیں، پھر 1.5 گھنٹے بعد اٹھ جاؤ۔ خاص طور پہ کراچی والوں کے لیے تو فجر کی نماز ولایتیں لے کر آتی ہے۔ یہاں والے اگر فجر کی نماز میں پکے ہو جائیں تو بشارت دے رہا ہوں کہ اللہ ولایتیں عطا کر دے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مشکل ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ جب اتنی مشکل نماز اٹھائی دیا تو اب 4 رکعت پڑھوا دیتا، لیکن نہیں کہا سب سے کم رکعتوں والی نماز سب سے مشکل وقت میں۔ اس نے ہمیں رکعتوں کے لیے نہیں اٹھایا ہے، اس نے ہمیں اس لیے اٹھایا ہے کہ میں یاد بھی ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔